جناب نیا سال آپ سب کو مبارک ہو. بڑے روایتی جملے بھی سارے چینلز پہ, اللہ نہ کرے آپ دوسرے چینلز دیکھ رہے ہو اس وقت میرے پروگرام کے علاوہ, لیکن اگر آپ کو بھی ریپیٹ میں دیکھیں چل رہے ہوں گے. نیا سال, پرانا پاکستان, نیا سال, نئے چیلنجز. کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. جس ملک نے سائنس میں اور آرٹس میں کوئی ترقی نہیں کی, چھوڑے فارگیٹ اباؤٹ دا پالیٹکس. جرمنی جو تھا ورلڈ وار 2 کے بعد, اس کی نہ کوئی سیاست تھی, نہ اس کی کوئی فوج تھی, نہ کچھ تھا. انہوں نے ترقی کس بنیاد پہ کی؟ ورلڈ وار 1 کے بعد کی بات کر رہا ہوں, اور خاص طور پہ کہنا میں چاہ رہا تھا جاپان. ورلڈ وار 2 کے بعد ان پہ ہیوی انڈیمنٹیز ڈال دی گئی, وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. فوج بھی امریکہ کی پروٹیکٹ کرتی تھی بائی دیئر اون کنسٹیٹیوشن. تو اس چکر میں انہوں نے اکانومی, آئی ٹی, فائنینس میں وہ قلعے قائم کیے کہ آج اگر جاپان پل آؤٹ ہو جائے تو پوری دنیا ہل کے رہ جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تو یہی وہ ہے نا اولڈ وائن دا نیو بوٹل والا حساب ہے. ہمارے پاس تو بوٹل بھی نیو نہیں ہے, اولڈ وائن ان دا اولڈ بوٹل. تو اس کو تو آپ چھوڑیں, نیا سال چڑھ گیا, ایک اور دن چڑھ گیا, آج 1 جنوری. میں ڈان کا ایڈیٹوریل پڑھ رہا تھا. ڈان بڑا کریڈیبل اخبار ہے اور اس کو ہم پڑھ کے جرنلزم سیکھتے آ رہے ہیں. لیکن آج ان کے جو ایڈیٹوریل کے اندر 2 پوائنٹس جو تھے, مجھے لگے کہ تاریخ سے بالکل ہٹ کے انہوں نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کچھ. تو میں چاہتا ہوں کہ ڈان کے ایڈیٹوریل کے اوپر اپنا تجزیہ ضرور دوں, اپنی ناقص رائے. اور ڈان کا کوئی بھی شخص آج یا کل جب بھی آئے اپنے اس ایڈیٹوریل کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. انہوں نے لکھا ناک آؤٹ پنچ کے اندر, جو ان کا آرٹیکل ہے, کہ بیسکلی پارٹیز ایوالو اینڈ میچور ود ٹائم اینڈ شوڈ ناٹ بی دا جاب آف ان الیکٹڈ فورسز ٹو پنش پولیٹیکل پارٹیز. کہنے کا مطلب یہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات ہی غلط ہے. یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی ان الیکٹڈ فورسز جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو اٹیک نہ کریں, لیکن اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں جو ابھی 9 مئی کو ہوا, تو یہاں پہ تو الٹا حساب ہو گیا کہ آپ کو جو ان الیکٹڈ فورس تھی یعنی کہ فوج, وہ بالکل بیک فٹ پہ تھی. عمران خان کے بیانی اور پاپولیرٹی آ گئے, اس کا میں خود گواہ ہوں. اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سر پکڑا ہوا تھا کہ اس شخص کو کنٹرول اور کنٹین کیسے کرنا ہے, جو پاپولیرٹی لے کے نہ صرف زمین پہ پاپولیرٹی, آسمان پہ پاپولیرٹی, سوشل میڈیا پہ پاپولیرٹی, اسے کریں تو کیا کریں. جو یہ کہہ رہا ہے اس کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو بس یہ تو حدیث ہو گئی ہے, نعوذ باللہ. تو اس کانٹیکس کے اندر اٹیک کر کے بیانیہ بنا کے پاکستان کے ان الیکٹڈ لیکن اہم ترین ادارے کے اوپر جو کچھ کیا اس کا وہ مزہ لے رہے ہیں. دوسرا انہوں نے جو فیکچولی بالکل ہی غلط بات کی ہے میرے نزدیک ڈان کے ایڈیٹوریل, انہوں نے کہا جی دا پی 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 فیس دا ریتھ آف جنرل ضیاء مارشل لا رجیم یٹ went on to form 3 governments. The PMLN was on the wrong side of General Musharraf. We had returned to power in 2013. Similarly, the PTI enjoys significant vote bank. It must be left to the people's scout to judge its performance. وہ کہہ یہ رہے کہ جس طرح بھٹو صاحب کے خلاف ضیاء الحق شروع ہوا, لیکن اس کے بعد 3 حکومتیں کرنے کی اجازت ان کو عدلیہ نے بھی دے دی, اداروں نے بھی دے دی, فوج نے بھی دے دی. PMLN 99 میں مشرف کے خلاف ہوا, لیکن اس کے بعد 2013 پاور میں. اور اسی طرح پی ٹی آئی کو دینی چاہیے. بھائی پی ٹی آئی کو دینی چاہیے اس آرگومنٹ کی, یہ تو بہت ہی فالٹی آرگومنٹ ہے. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کب ملی. ڈان کا ایڈیٹوریل یہ لکھنے سے قاصر رہا, لوگوں کو بتانے سے قاصر رہا کہ 79 میں ان کا پرائم منسٹر پھانسی چڑھا, اس کے بعد 88 11 سال لگے ان کو پاور میں آنے کے لیے, اور وہ بھی جب جنرل ضیاء اس دنیا سے رخصت ہوئے. اسی طرح نواز شریف صاحب 99 میں ان کو نکالا گیا, اس کے بعد وہ 2013 جو بتا رہا ہے ڈان کا ایڈیٹوریل, کہہ تو ایسے رہے کہ جیسے کہ ابھی بس 99 میں نواز شریف کو نکالا گیا اور 2002 کا جو الیکشن ہوا اس میں نواز شریف پاور میں آ گیا. اور نہیں میرے بھائی, اس وقت نہ عدالتیں ساتھ تھیں, آج کل تو وہ عدالتیں ہی عدالتیں آزاد ہیں, مارشل لا رجیم تھے, پی سی او ججز تھے. نواز شریف کی سزا ختم ہوئی 2013 میں جا کے وہ پرائم منسٹر بنا ہے. تو اب آپ صبر کریں, پھر اس حساب سے چلیں گے. 10 سال تو عمران خان کے بھی لگیں گے ان کو واپس آنے کے لیے. یہ سچویشن ہے جس کے اندر پی ٹی آئی کے کوئی درجنوں رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں, جن میں عمران خان, پرویز الہی, مونس الہی, شیخ رشید, شاہ محمود, علی محمد خان, حماد اظہر, قاسم سوری, مراد سعید, زلفی بخاری, ڈاکٹر یاسمین راشد, فواد چودھری, شعیب شاہین, ناصر چیمہ, ہبا فواد, فیصل نیازی. یہ سب ایکسیپٹ ہو گئے. آپ اگر آپ ہوتے تو آپ کے ہو جاتے ہیں. ابھی بھی ان کا تعارف نہیں کراؤں گا, حالانکہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تو ہے پی ٹی, اور الحمدللہ نون لیگ کا کوئی ایسا امیدوار نہیں ہے جس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوں. تو یہ کھلا تضاد بھی ہے. کیا یہ لیول پلے فیلڈ ہے؟ میاں جاوید لطیف صاحب, آپ کے کاغذات خیر سے ہو گئے منظور؟ اعتراض کرنے کی جرت تو نہیں کسی کی؟ گزارش یہ ہے کہ میں جو آپ نے اپنا ابتدائیہ دیا, اگر اجازت دیں تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں پٹی صاحب کی اجازت کے بغیر. گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ مسلم لیگ کے کاغذات کسی کے ریجیکٹ ہوئے, تہمینہ دولتانہ اس کے بیٹے کے,
اور دوسرا میں آپ کے میں آپ کہنے لگے مریم نواز شریف، ان کی بیٹی، ان کا بھائی، ان کا بھتیجا، اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ تو ہوئے تھے 2018 میں بھی، آج کی بات 2008 میں بھی، 2002 میں بھی. آج اچھا 2400 کوئی 36-34 کے قریب ہیں جو پیپر فائل کیے گئے پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے. واہ، اس میں سے 300 کے قریب ریجیکٹ ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ 2400 یہ ہو گیا، اب 10% بنتے ہیں جتنے ابھی صاحب وہ تک. 2600 آپ جو فرما رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ ان کا مین بندے فارغ ہوں گے اور وہی ہوا، تو انہوں نے ایک ایک حلقے کے اندر 5 کورنگ کینڈیڈیٹ رکھے ہوئے. اس تعداد آپ بنا کے 3000 بنا دیں، لیکن جو ان کے مین لیڈرز ہیں وہ تو سارے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے. اس پہ بات کریں نا. میری عرض سن، اگر کوئی سزا یافتہ ہے تو کیا اس کے پیپر ریجیکٹ نہیں ہوں گے؟ اور دوسری بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں 2018 میں یہ کوئی جسٹیفائی نہیں، یہ میں بات جو کہنے لگا ہوں کہ آپ دیکھیں جنوبی پنجاب میں 48 لوگ تھے ہمارے نیشنل اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر جنہوں نے پیپر فائل کرنے تھے ٹکٹ کے ساتھ، جی مگر آخری ایک دن ان سے ٹکٹ واپس لے لیے زیادتی ہوئی گئے. آپ کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں تحریک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں. مگر جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیپر کس کے فائل ہوئے کس کے نہیں ہوئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2011 سے جو ذہن سازی شروع کی گئی تھی ایک پیج پہ تمام لوگوں نے، ان لوگوں نے آج تک سرنڈر نہیں کیا. اس کی وجہ دلیل میں ثبوت میں یہ ہے کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا مقبول ہے. بھائی میں اگر مان لوں خدا نہ خواستہ آپ کی بات کہ وہ مقبول ہے، تو 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ریاست مخالف تھا نا. اور ریاست مخالف کیا قوم جو ہے وہ اکثریت میں ہے؟ نہیں ہے. مگر آپ یہ ثابت کرنے کی آپ کو کوشش، میں ایک ٹریجڈی آپ سے مراد میں جنرل بات کر رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے، آپ کو میں ایک ٹریجڈی بتاتا ہوں. کیا ہے ٹریجڈی؟ یہ ہے اس ملک کی کہ جو عمران خان ہیں ان کی مقبولیت بڑھی، انہوں نے فوج کے خلاف نفرت بھری لوگوں کے دلوں میں، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا آپ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے. جو لوگوں میں نفرت بھری اس میں ایک تو عمران خان کا اینٹی فوج بیانیہ تو تھا جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں سارے مل کے، لیکن اس میں بہت بڑا رول پلے کیا آپ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ. لوگوں نے کہا یار ان کو لا کے بٹھا دیا، حالانکہ فوج نے آپ کو لا کے نہیں بٹھایا، آپ کے ووٹ سے. مطلب میں اس بات پہ مانتا ہوں کہ آپ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھے تو آپ نے سب مل گئے آپس میں، وہاں سے سپورٹ وڈرا اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی حکومت بن گئی، لیکن لوگ اس کو اس طرح نہیں دیکھتے. تو آپ کے لیے سوچنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ فوج کے طرح خلاف عمران خان کے بیانیے کی وجہ سے نہیں، جتنا کہ یہ تاثر ابھرا کہ اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو سپانسر کیا، آپ کو سپورٹ کیا. آپ کی دشمنی اور آپ کی سیاسی نفرت میں عوام زیادہ خلاف ہوگی فوج کے. دونوں چیزیں میں عرض یہ دوسرا کرنے کی پرسپیکٹو مجھے ہے. موقع دیں. جی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس کا بیانیہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نیوٹر جو ہے وہ جانور ہوتا ہے. ابھی تک وہی بات چلی آ رہی ہے کہ فوج میری حمایت کرے تو درست ہے، نیوٹر ہو تو وہ جانور ہے. مگر ایک دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں نا وہ بھی غلط ہے. یہ نہیں ہوا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی پاپولر ترین پارٹی تھی. اگر اس کو آپ ڈیفینڈ کریں گے تو ہم اس پہ سیریز آف پروگرامز کر سکتے ہیں. آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ نہ کریں جس کا وزیر اعظم شہباز شریف آپ کا لیڈر تھا. میں نہیں کر رہا، میری ایک جملہ جی آپ سے بات ہو رہی ہے سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری پاپولیرٹی اگر آپ گراف نیچے سمجھتے ہیں تو نیچے کر دیں، مگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی پاپولیرٹی جو آپ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، یا کوئی کہتا ہے، آپ سے مراد کوئی کوئی کہہ رہا ہے، تو کیا پاکستان کے خلاف کسی کا جو بیانیہ ہو جو 9-10 مئی کو نظر آیا، کیا اس کی اکثریت ہے؟ ٹھیک ہے، وہ آپ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ نہیں ہے، اس کا حل آپ نہ بتائیں. ایک اس کی وجہ یہ آپ خود، یار میری بات تو سن لینا. کسی کے پیپر چھیننا، کسی پہ تشدد کرنا، یہ اس کو مزید سہولت دینے کی یہ باتیں ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی سہولت کاری ہو رہی ہے. ہاں یس، اس کا حل یہ ہے، ایک سیکنڈ کے لیے، جی اس کا حل یہ ہے، آدھا پروگرام نکل گیا. اس کا حل یہ ہے کہ جب تک آپ 2011 سے تاریخ کچھ شروع نہیں کریں کرتے آئے ہیں وہ حقیقت لوگوں کو بتائیں کہ نہیں، اس وقت تک یہ ختم نہیں ہوگی. ابھی پوچھ لیتے ہیں اس کا حل کیا ہے.